الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ایمان کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس مہینے میں صرف روزے رکھنا ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ دراصل ایک تربیتی کورس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والوں کو ایک مشق کراتے ہیں، اور ایک ایسا ہے جیسے کہ بھٹی سے کسی لوہے کو گزار کر اس کو کندن بنایا جاتا ہے، تو اسی طرح روزے کی حالت میں اور عبادات کے ذریعے اور رمضان کے اندر مختلف پابندیوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں مشق کرا رہے ہیں، اور اس مشق کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں میں نور تقوی پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر دو کام کرنے کی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جتنی عبادتیں اس مہینے میں ادا کر رہے ہیں، ان عبادات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں توفیق عطا ہو رہی ہے، ان تمام عبادات پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان عبادات میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تقصیر ہو جاتی ہے، تو اس کمی اور کوتاہی کی وجہ سے مایوس نہ ہوں، بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان پر وہ عطا اور وہ بدلہ اور جزا ہمیں عطا کریں گے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس لیے
حدیث میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے فرمایا دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، افطار بھی پھر ایک تو روزانہ کا افطار ہے اور ایک آخر میں بڑا فطر آئے گا جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور دوسری خوشی فرمایا وفرحت عند لقائہ ربی، دوسری خوشی اس وقت ملے گی کہ جب اپنے رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی۔ تو اب آیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور کیا ہم روزہ افطار کرتے وقت خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ یعنی خوشی کا اظہار کرنے میں شکر بھی داخل ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار کے لیے خوشی ہے، تو اس خوش ہونے کی 5 وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جو فریضہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا تھا، جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو وہ فریضہ ادا ہو گیا، اس پر خوشی ہو کہ اللہ کا ایک فریضہ ہم ادا کر چکے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہم اس پر خوش ہوں کہ میرے رب نے مجھے توفیق عطا فرما دی کہ ہم جو ہے یہ روزہ افطار کر رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے سامنے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا وسیع رزق موجود ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے صحت تندرستی عطا فرمائی، اس لائق بنایا کہ میں ان نعمتوں کو استعمال کروں، اس سے لذت حاصل کروں، اور بھوک اور پیاس کے بعد اللہ رب العزت نے مجھ پر کرم فرمایا، یہ نعمتیں عطا فرمائی۔ چنانچہ ایک دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ افطار کے وقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر عند اللہ، کہ پیاس رخصت ہو گئی، روزے کی جو پیاس ہے وہ اللہ نے رخصت فرما دی، وابتلت العروق، اور میری رگیں تر ہو گئی، کیونکہ جب آپ پانی پئیں گے، شربت پئیں گے تو رگیں تر ہو جاتی ہیں، وثبت الاجر عند اللہ، اور انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر ثابت ہو گیا۔ تو اس لیے تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں سامنے میسر ہیں، اس پر آدمی خوش ہو۔ چوتھی وجہ یہ ہے خوش ہونے کی کہ روزہ پر جو اللہ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان اجر عطا فرمائیں گے، تو اس پر انسان خوش ہو کہ مجھے اللہ نے ایک روزے کی توفیق عطا فرمائی، اب اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر بھی عطا کریں گے۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ انسان اس پر اس لیے بھی خوش ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روزے کی توفیق عطا فرما دی، تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوگا، اور قبول اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے روزے کے بعد دوسرے روزے کی مجھے توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسری خوشی فرمایا اس وقت ہوگی کہ جب اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن میدان محشر میں روزے داروں کی ملاقات ہوگی، وہاں بھی خوشی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو وہاں خوشی 3 وجوہات کی بنا پر ہے۔ ایک تو اس وجہ سے خوشی ہے کہ جس روزے کا اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہے، اس روزے کا وہ اجر آج مجھے ملنے والا ہے، انعام ملنے والا ہے۔ جب آپ امتحان دے دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اچھا امتحان دیا ہے، تو جب رزلٹ نکلتا ہے تو بچے خوشی خوشی اس رزلٹ کو سنتے ہیں، تو ایک تو اس لیے خوشی ہوگی۔ دوسرا اس وجہ سے خوشی ہوگی کہ اللہ رب العزت روزہ رکھنے والوں کی خود تعریف فرمائیں گے، تو رب العالمین جو تمام کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے،
وہ کسی کی تعریف کرے تو اس سے اور زیادہ خوشی کس پر انسان کو ہو سکتی ہے۔ اور تیسری خوشی کی وجہ فرمایا یہ ہے کہ اس وقت اس لیے خوشی ہوگی کہ میرے رب کے ساتھ میری ملاقات کامیابی کی صورت میں ہو رہی ہے، مجھے میرے رب نے آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا، تو یہ خوشی ہوگی۔ اس لیے یہ جو ہم عبادات ادا کر رہے ہیں تو اس میں اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں، اپنی عبادت کو دیکھتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمارا روزہ بعض اوقات ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ ہمارا روزہ کیا روزہ ہے، ہم تو اس میں گناہوں سے بھی نہ بچ سکے، ہم تو اس میں جو ہے وہ فلاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب ہم اپنی تراویح کو دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کچھ مایوسی ہونے لگ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کس طرح تراویح پڑھتے ہیں، ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، فلاں کوتاہی ہو گئی، اور ہم تو اچھی طریقے سے نہ پڑھ سکے۔ تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں دل کے اندر شرمندگی ہوتی ہے، مایوسی سی ہوتی ہے کہ ہم تو تلاوت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں تجوید کے ساتھ نہیں آتا۔ یہ مایوسی انسان کو جو ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم صرف اپنے عمل کو دیکھ رہے ہیں، تو اپنے عمل پر صرف نظر نہ رکھیں بلکہ اللہ کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ جس اللہ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اس کی رحمت سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائیں گے۔ انسان کو ان دونوں باتوں کے درمیان جب تردد ہو جائے کہ ایک طرف اپنا عمل ہے، دوسری طرف رب العالمین کی رحمت ہے، تو پھر اس وقت صرف عمل کو اگر دیکھے گا تو مایوس ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ مایوس ہو کر پھر عمل چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری نماز کس کام کی کہ ہم تو اس میں دنیا کی سوچیں سوچ رہے ہیں، ہمارا سجدہ کس کام کا کہ ہم تو سجدے میں جاتے ہیں تو بھی ہمیں مال کی فکر ہوتی ہے، ہمارا روزہ کس کام کا کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے اندر بھی ہم سے غیبت ہو جاتی ہے، ہماری تلاوت کس کام کی کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو اتنے میں دنیا کا کام پیش آ جاتا ہے، اس کو کرنے کے لیے تلاوت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بسا اوقات شیطان پھر ہمیں اس سے مایوس کر دیتا ہے کہ تم یہ عمل جو کر رہے ہو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ یہ عمل نہ کرو، تو یہ شیطان کا ایک داؤ ہوتا ہے، جال ہوتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر اللہ کی رحمت کو سامنے رکھا جائے اور اللہ رب العزت کی رحمت پر نگاہ کی جائے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام لمبے عرصے تک یوسف علیہ السلام سے جدا رہے، بیٹے تو مایوس ہو گئے کہ وہ کہیں مر گئے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، کہ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف کو تلاش کرو، تم یہ سمجھتے ہو وہ مر گئے، کہیں دفن ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں، ایک ایمان والا تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں پر نظر کریں، اپنی خطاؤں پر نظر کریں تو ہم مایوس ہونے لگتے ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے۔ تو اب تقابل کر کے دیکھیں کہ ہماری غلطی بڑی ہے، ہماری کوتاہی بڑی ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت وہ تو عرش سے بھی بڑی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو سارے کائنات کو وسیع ہے۔ تو جب اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے تو پھر ہم مایوس کیوں ہو، اور ہم جو ہے وہ کیوں اپنے عمل کے اوپر شکر ادا نہ کریں؟ اپنے اعمال پر ہم شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے انسان کے جتنے اعمال، نیک اعمال ہم کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں، اگرچہ یہ اللہ رب العزت کے شایع نشان تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اللہ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان
کا نیک عمل اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر اس میں آپ کو شک ہو رہا ہو تو نیک عمل کے قبول ہونے کی علامت سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کرنے کے بعد دوبارہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلا والا عمل آپ کا قبول ہو چکا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک روزے کے بعد دوسرے روزے کی توفیق عطا فرما دی، یہ نشانی ہے کہ پہلا روزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا قبول کر لیا۔ اگر وہ قبول نہ ہوتا تو دوسرے روزے کی کیسے توفیق مل سکتی تھی؟ اس لیے یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ اگر ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو مسجد میں بلا لیا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی نماز انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی۔ اور اگر ایک دفعہ آپ نے تراویح مکمل کر لی، اب دوسری مرتبہ تراویح کے لیے آ رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ جذبہ ہے، آپ کے دل میں شوق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی تراویح آپ کی قبول ہو چکی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوسری تراویح کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ ایک عمل کے بعد دوبارہ اسی عمل کی اللہ رب العزت انسان کو توفیق عطا فرما دیں تو یہ انسان کے لیے قبولیت کی بڑی نشانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں تصور ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں اور ہم مکمل طریقے سے عمل ادا نہ کر سکے۔ جب میں تراویح میں رات کو جو ہے وہ قرآن سناتا ہوں، قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہمارے قاری سلیم الرحمن صاحب، تو ان کو بھی اس کا ادراک ہوگا کہ جب انسان قرآن سناتا ہے تو قرآن میں ایک آدھ غلطی کسی نہ کسی جگہ رہ جاتی ہے، کہیں یعلمون ہے، کہیں تعلمون ہے، کہیں یعملون ہے، کہیں تعملون ہے، اور قرآن کریم کے اندر متشابہات ہیں، ایک جگہ ایک کلمہ ہے، دوسری جگہ اسی طرح کلمہ ہے لیکن کچھ اضافہ ہے اس کے ساتھ، تو قرآن کریم کتابا متشابہا مثانی ہے، اللہ نے خود اس کو فرمایا۔ تو انسان تراویح کے بعد یہ تصور کرتا ہے کہ قرآن کریم کا حق مجھ سے ادا نہ ہوا، اور اس کو ایک قسم کے دل کے اندر صدمہ اور مایوسی سی ہوتی ہے۔ تو اعمال کے بارے میں ہمارے دلوں میں جو یہ آتا ہے کہ ہمارے اعمال میں نقص ہے، تو یہ تصور ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے اعمال تو ایسے ہی ناقص رہیں گے، ہم تو کامل طریقے سے اعمال مکمل کر ہی نہیں سکتے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو کاملین کے سردار سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، سوج جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، لیکن عبادت ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے تھے کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، وما عرفناک حق معرفتک، اور اے اللہ ہم جس طرح آپ کی معرفت کا حق ہے اس کو پورا نہ کر سکے۔ تو جب سید الاولین والآخرین جو کاملین کے سردار ہیں وہ اپنی عبادت پر یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، تو میری اور آپ کی عبادت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں عبادت کے بعد یہ تصور ہوتا ہے کہ اس میں نقص رہ گیا یا ہم اللہ تعالیٰ کے شایع نشان عبادت ادا نہ کر سکے، تو فوراً اپنا ذہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں کی طرف لوٹائیں کہ ہمارے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا تھا کہ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، کہ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو بہرحال یہ دو کام کرنے ضروری ہیں تاکہ ہمارے دل کی تربیت ہو اور ہمارے دل کے اندر مزید عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہو کہ جو عبادتیں ہم بجا لا رہے ہیں، الحمدللہ روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں اور افطاری کے وقت اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، تو یہ جتنی بھی عبادتیں ہم بجا لا رہے ہیں، سحری کے ٹائم کھانا کھانا بھی عبادت، اور تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ عبادت، تو ان عبادات کو معمولی نہ سمجھے انسان اور اس پر مایوس نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت سے
امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شرف قبولیت عطا کر کے انشاءاللہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں افطاری کے وقت خوشی عطا کر رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اس پر خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی تو اس وقت ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے۔ اللہ والے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پر صحیح عمل کر کے دکھاتے ہیں، چنانچہ وہ رمضان کے مہینے میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کی توفیق عطا فرما دی، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں مسجد کے اندر تراویح اور باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ہماری ساری عبادات قبول ہوں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے جواب میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اس لیے کہ ہم نے واپس آپ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شیء، فرمایا کہ میرا عذاب میں جس کو چاہتا ہوں اس عذاب سے دوچار کرتا ہوں، ورحمتی وسعت كل شیء، اور میری رحمت تو ہر چیز کو شامل حال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب تو کچھ افراد کو ملتا ہے جو خاص گنے چنے ہوتے ہیں، اور رحمت تو سب کو شامل حال ہے۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ پھر اللہ نے اس رحمت کو باقی امتوں پر بھی فرمایا ہے، لیکن اس امت پر تو خصوصی رحمت اللہ نے فرمائی ہے، اس لیے آگے اس امت کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دلوں میں نور تقوی ہے، جن کے دلوں میں تقوی کی روشنی ہے، تو فرمایا میں ان کے لیے اس کو لکھ دوں گا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس رسول کی اور اس نبی کی اتباع کریں گے کہ جو امی ہے۔ تو وہ امی ہمارے آخری پیغمبر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اس لیے آگے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو ان پر ایمان لائے اور جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی، دل سے احترام اور محبت بجا لائے، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کی کہ جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، اور وہ نور نور قرآن ہے۔ تو یہ قرآن جو اللہ کا نور ہے اس کی اتباع کی، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو ان آیات میں ایک تو یہ بتا دیا کہ اللہ کی رحمت وہ ہر چیز کو شامل حال ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب اتنی بڑی ہے تو ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ پھر پہلی امتوں پر جب اللہ اتنے ارحم الراحمین تھے، اس امت پر کو اور زیادہ رحم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ نے اس امت کے لیے لکھ دیا۔ اور تیسرا سبق یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ قرآن یہ نور ہے، فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اس نور کی اتباع کی انہوں نے کہ جو اس کے ساتھ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو یہ قرآن یہ نور ہے، اور جب رمضان میں ایک روزے والا آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، دن کو بھی تلاوت کرتا ہے، رات کو بھی تلاوت کرتا ہے، تراویح میں بھی قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے، تو اس کے دل کے اندر نور تقوی پیدا ہوتا رہتا ہے۔ غیر محسوس طور پر انسان کے دل کے اندر نور تقوی بڑھتا رہتا ہے، اور یہ نور تقوی ہی پیدا کرنا روزے کا مقصد ہے، تاکہ
اس تقوی کے نور کو ہم حاصل کریں اور اپنے دل کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ جو نور ہے ایک تو قرآن سے حاصل ہوتا ہے، دوسرا اطاعت سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان جو بھی اطاعت کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جتنی بھی اطاعت ہیں، ہر اطاعت سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اور ہر گناہ اور معصیت سے دل کے اندر اندھیرا پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، لیکن اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ کرتے کرتے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ روزہ ہمارے لیے ایک تربیتی کورس ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر ہم کسی چیز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، کسی لوہے پر ہم اگر رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، کسی لکڑی کو ہم روشن کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کی صفائی کرتے ہیں، اس کو منجتے ہیں، اور ریگمار کے ذریعے مختلف طریقوں کے ساتھ اس کو صاف کرتے ہیں تاکہ وہ زنگ دور ہو جائے۔ زنگ جب لگا ہوا ہے تو اگر زنگ کے اوپر آپ رنگ لگائیں گے تو اس رنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سونے پر زنگ چڑھا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پالش کر دیا تو وہ کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح گناہوں کا زنگ جب دلوں پر لگتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تلاوت بھی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو آپ کا دل روشن نہیں ہوگا۔ گناہوں سے بچنا یہ بنیادی کام ہے۔ اس لیے روزے میں جب انسان روزہ رکھتا ہے گناہوں سے بچ جاتا ہے، 100% نہیں تو 80% ضرور بچ جاتا ہے، تو اس کے دل سے زنگ دور ہوتا رہتا ہے اور اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر جب انسان یہ نیک اعمال کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے پالش کرنا، جیسے کسی چیز پر سونے کا پانی چڑھانا، کسی چیز کے اوپر نور چڑھانا۔ قرآن خود نور ہے، اطاعت نور ہے۔ تو جب انسان اپنے دل کے اندر صفائی کر کے اس کے اوپر ان عبادات کا نور چڑھاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ایمان کے نور سے لبریز ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں نور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو اب اگر ہم اپنا جائزہ لے کے ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے دل کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اس کا کوئی میٹر تو نہیں لگا ہوا، ایسے پتہ نہیں چلتا، لیکن الحمدللہ اگر کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہے تو پہلے سے زیادہ اس کے دل کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو چکا ہے، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف دھیان ہے۔ رمضان سے پہلے اتنا دھیان نہیں تھا، اب اللہ کی طرف آپ کا دھیان بڑھ گیا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو فرمایا تغیر لونہ، آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور فرمایا وشد میزرہ، اپنی لنگوٹی کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور فرمایا وابتہل فی دعائہ، اپنے دعا میں گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کا اظہار فرماتے تھے اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے زیادہ عبادت کے اندر آگے بڑھ جاتے تھے۔ تو اس لیے ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ اس کے دل کے اندر حلال حرام کا خوف پہلے سے زیادہ پیدا ہو چکا ہے الحمدللہ، اور اس کے دل میں قرآن کی تلاوت کا جذبہ، شوق، نماز کا شوق اور نماز پڑھنے کا اہتمام یہ زیادہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو یہ تقوی ہے۔ اب یہ اللہ تعالی ہمیں تقوی کا کورس کرا رہے، تربیت فرما رہے ہیں، اور کامیاب وہ ہے کہ جو اس تقوی کو حاصل کر کے پھر آگے بھی اس سے کام لے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، یہ نہیں کہ عید ہو گئی تو ہم اس سارے تقوی کا جو جذبہ اور نعمت اللہ نے عطا کی تھی اس کو ہم ضائع کر دیں، بلکہ اسی جذبے کو اور اسی تربیت کو اور اسی نظم و ضبط کو آگے بھی جاری رکھے۔
اور آج سے ہی ارادہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ جس طرح نماز رمضان میں 5 وقتہ پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز مکمل پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ جس طرح ہم آج رمضان میں قرآن کی تلاوت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ رمضان کے بعد بھی معمول رکھیں گے کہ قرآن کریم کی روزانہ بالخصوص صبح کے وقت ہم تلاوت کریں گے۔ اور جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں معمول بنا لیا، اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ جب رمضان میں کر سکتے ہیں تو رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرات صحابہ کرام تو تہجد کے بڑے پابند تھے اور راتوں کو ان کے گھروں سے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، تو ہمارے لیے کون سا یہ مشکل ہے؟ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد اس معمول کو جاری رکھیں گے۔ اس لیے یہ جو تقوی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر تو نہیں آتی لیکن یہ ہمارے دلوں کے اندر غیر محسوس طریقے پر پیدا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان رکھا ہے اور وہ عبادات سے نور چمک رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، تو اس نور کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نور ایمان مزید عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا